جب دوسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام پہنچے تو دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ ملائکہ نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ۔ اسی وقت فرشتوں نے دروازہ کھولا اور نہایت تعظیم و تکریم سے لے گئے۔ ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے آ کر السلام علیکم کہا اور پھر مجھ سے آ کر معانقہ کیا، اور پھر سب کے سب کہنے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تشریف آوری سے آسمان روشن ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے آ کر بتعظیم و تکریم السلام علیکم کہا، اور پھر کہنے لگے مرحبا یا اخی الصالح و نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ مہیب شکل ہے اور اس کے 70,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ قاسم ہے کہ اس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کی روزی ہے جو حق تعالی نے اس کے سپرد کی ہے، اور ہر روز اور ہر وقت جس قدر اللہ تعالی نے اندازہ کیا ہے اسی قدر اس شخص کو پہنچاتا ہے۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں مہتر مائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے آ کر السلام علیکم مرحبا یا رسول اللہ کہا، کہہ کر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر مجھ سے ملاقات کی اور سلام کیا اور تعظیم دی، اور پھر کہنے لگے مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کیا اور پھر کہا مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک فرشتہ ہیبت ناک اور ہر دو طرف اس کے فرشتے کھڑے ہیں، اور چار منہ ان کے تھے، اور داہنا ہاتھ ان کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ ان کا مشرق میں ہے، اور آسمان و زمین ان کے دونوں پاؤں کے ٹخنے پر ہے، اور سامنے ان کے لیے ایک تخت عظیم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ تب میں ان کے سامنے گیا اور کہا السلام علیکم یا ملک الموت۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اسی وقت حکم ہوا اے اسرائیل جواب سوال کا میرے حبیب کو دے، اور جو کچھ تجھ سے پوچھے اس کا جواب بخوبی دے۔ تب اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر کہا وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اور پھر مجھ سے نہایت شوق اور جذبہ سے معانقہ کیا اور نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے پاس بٹھایا، اور پھر کہا یا حبیب اللہ جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب ہی سے خلق خدا اور خلق اللہ کے بہت کام میرے سپرد کیے ہیں، ایک لمحہ کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ میں کسی سے بات کروں۔ آج مجھ پر حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس واسطے میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا اے اسرائیل تم روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے یہ جو دو درخت ہیں، یہ جو درخت ہے اس کے پتوں کے شمار کے موافق خلائق ہیں، اور ہر ایک کا نام ہر پتے پر لکھا ہوا ہے۔ جب موت قریب ہوتی ہے تو 40 روز پہلے اس پتے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور جس روز موت واقع ہوتی ہے اس روز یہ پتا درخت سے نیچے گرتا ہے، اور میں اس پتے پر نگاہ رکھتا ہوں، اور اگر وہ بندہ اہل رحمت ہے تو داہنی طرف کے ملائکہ کو بھیجتا ہوں، اور اگر وہ بندہ بد اور لعنتی ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بھیجتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل حقیقت روح کیا ہے؟ بیان کرو، یعنی وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے، لیکن وقت قبض کے ایک بوجھ سا میری ہتھیلی پر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے
پھر میں نے پوچھا تمہارے 4 منہ ہونے میں کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے کا منہ جو نور سے ہے اس سے مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور دائیں طرف کا منہ جو غصہ ہے اس سے جان گناہ گاروں کی قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا منہ جو قہر ہے اس سے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا منہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے ہے، اس سے جان مشرکوں اور کافروں کی قبض کرتا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن سے فرمان حق تعالیٰ کا مجھ پر یوں ہوا کہ جان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی سے نکالو، جیسے بچہ سوئی ہوئی ماں سے دودھ پستان کھینچ کر پیتا ہے اور اس سے ماں کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ میں یہ سن کر سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر پوچھا اے اسرائیل، آپ نے پوچھا کہ کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو، اور پھر دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو، اور تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو۔ پھر میں نے پوچھا اسرائیل، تم نے روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا ہے یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ 2 شخصوں کے واسطے میں نے بہت غصہ کھایا، بہت مرتبہ اس عورت پر کہ وہ دریا پر کشتی میں بچہ جنی تھی، اس کے بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسری مرتبہ شداد ملعون کی جان قبض کرنے پر کہ جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ ارم بنوایا، اس کے دیکھنے کے واسطے 1 پاؤں چوکھٹ کے اندر اور دوسرا چوکھٹ کے باہر تھا، اس وقت اس کی جان قبض کی۔ بس وہ بادشاہ شداد اپنی 20 لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھنے نہ پایا۔ پھر وہاں سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کے دروازے پر گئے، اور اس دروازے پر مہتر عمائل علیہ السلام سب ملائکہ کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر مجھ کو السلام علیکم کہا، پھر معانقہ کیا، اور پھر کہا مرحبا یا نبی صالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا یا اخی صالح مرحبا۔ پھر وہاں سے 6 آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے، وہاں محتر حائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے بھی آ کر سلام پیش کیا اور مرحبا کہا، پھر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے السلام علیکم کہا اور پھر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی امت پر فرض کیا جائے آپ خوب سمجھ کر قبول کیجئے، اس واسطے کہ آپ کے امتیوں کی عمر تھوڑی ہے اور بہت ضعیف اور ناتوان ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک حیولہ ہیبت ناک دیکھا کہ جس کو دیکھنے سے عقل و ہوش گم ہو جائیں، اور وہ ایسا تھا کہ اس کے داہنے موڑے سے بائیں موڑے تک 1 برس کی راہ ہے، اور بہت سے فرشتے بدصورت گردا گرد اس کے حاضر ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یا اخی جبرائیل، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام مالک ہے۔ تب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو السلام علیکم کہا، جواب سلام کا اس نے نہ دیا۔ پھر اسی وقت حکم الہی ہوا، اے مالک یہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء میرے حبیب ہیں، تم نے ان کو سلام کا جواب نہ دیا اور ان کی تعظیم نہ کی۔ تب مالک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اٹھا اور تکریم سے بٹھایا اور پھر کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر آپ کو افضل کیا ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مالک ماہیت دوزخ کی بیان کرتا کہ میں اس سے خبردار رہوں۔ مالک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہ ہوگی
اتنے میں درگاہ الہی سے حکم آیا، مالک جو کچھ میرا حبیب تم سے پوچھے ان کو اچھی طرح بیان کر۔ تب مالک نے کہا، یا رسول اللہ، 7 دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب سے پیدا کیے ہیں، اور طول و عرض ہر ایک کا مانند زمین اور آسمان کے ہے، اور اس میں آتش گونا گوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور درمیان دوزخ کے 70,000 میدان آگ کے ہیں، اور ہر ایک میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں، اور ہر ایک پہاڑ کے 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 مکان آگ کے ہیں، اور ہر ایک مکان میں 70,000 کوٹھڑیاں آگ کی ہیں، اور ہر ایک کوٹھڑی میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں، اور ہر ایک صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں، اور وہ آگ کہ اگر ایک ذرہ اس سے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی پہاڑ اور درخت قسم کر ڈالے معاذ اللہ منہا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مکانات اور میدان وغیرہ میں نے ذکر کیے، ویسے ہی ایک روز دوزخ کے اندر ہیں، اور ایک دوزخ تو برف سے پیدا کی ہے، اور ہر سال 2 مرتبہ دوزخ اپنی سانسیں چھوڑتی ہے، اس واسطے 6 مہینے سردی اور 6 مہینے گرمی دنیا میں رہتی ہے، اور اسی طرح گونا گوں عذاب ذل۔ پس رسول خدا یہ سن کر بہت غمگین ہو کر 7ویں آسمان کے دروازے پر گئے، تو وہاں سے دیکھا کہ کثیر تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ مشاہدہ کر کے وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ نیک صورت خوش خلق عظیم الشان کرسی پر بیٹھا ہے، اور اس کے ہر 4 طرف نور چمکتا ہے، اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے نیک صورت جمع ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کا نام رضوان ہے اور بہشت کا دروغہ ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے تشریف لے گئے اور کہا، السلام علیکم یا رضوان الجنہ۔ اس نے جلد سلام کا جواب دیا اور فوراً ہی معانقہ کیا، اور پھر کہا، مرحبا یا حبیب اللہ۔ اتنے میں حکم الہی ہوا کہ رضوان میرے حبیب کو مالک دوزخ سے دوزخ کی باتیں سنا کر غمگین کیا ہے، تم ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کرو۔ تب رضوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفت اور ثنا آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور امت آپ کی اور پیغمبروں کی امت سے پہلے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح اور اقسام کی نعمتوں سے آگاہ ہوئے۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی، اے حبیب، تیرے امتیوں کے واسطے یہی سب نعمت بہشت کی ہم نے تیار کی ہیں، اور امت تیری ابدال آباد بہشت میں خوش اور محفوظ اور محظوظ اور معزز اور مکرم رہے گی۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر بقاضی الحاجات بجا لا کر آگے بڑھے، اور وہاں سے بیت المعمور میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت اور موتی سب زمرد سے بنایا ہے، اس میں 13 ستون یاقوت سرخ کے اور صحن اس کا موتی کا ہے، اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں 3 پیالے بھرے ہوئے دودھ، شراب اور شہد کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے، اور ایک روایت میں ہے کہ 4تھا پیالہ پانی کا بھی تھا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے جو آپ کی خواہش ہو قبول کیجیے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ دیکھ کر پھر سب فرشتوں نے آپ کو آفرین کہا، اور پھر کہنے لگے، یا حبیب اللہ، اگر آپ پیالہ پانی کا پینا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہوتی، اور آپ پیالہ شراب کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی لذت دنیا میں مستغرق ہوتی، لیکن آپ نے پیالہ دودھ کا اختیار فرمایا، اس لیے آپ کی امت آفت اور بلا سے دنیا کی نجات پائے گی۔ لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالہ میں چھوڑا ہے، اس سبب سے تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا۔ پھر آپ نے چاہا کہ جو دودھ باقی رہا ہے اس کو بھی پی جاؤں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اگر آپ اس وقت پئیں گے تو کچھ مفید نہ ہوگا، اور اگر اب جو کچھ ہوا ہو سو ہوا، کیونکہ حکم الہی رد نہیں ہوا کرتا۔ بس آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے غمگین ہو کر سدرۃ المنتہا کو گئے، جو جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر پیغمبر خدا اپنی براق سے اترے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں سے رخصت ہوئے اور کہا، میرا مقام یہاں تک تھا،
اور اب آپ خود ہی آگے تشریف لے جائیے اور مجھ کو سرمو برابر آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اخی جبرائیل، مجھ کو اس جگہ تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا حبیب اللہ، دوسرے فرشتے آگے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، آپ کسی طرح رنجیدہ خاطر نہ ہوں، اور میری طرف سے ایک التماس ہے۔ کہا، آپ جناب تعالی میں عرض کیجیے اور میرے حسب خواہش جواب دیجیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، مجھ کو آرزو ہے کہ قیامت کے دن اپنے پروں کو پل صراط پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ اتاروں۔ اتنے میں اسرافیل تخت نورانی لے کر حکم الہی سے آئے، اور جس کو رف رف کہتے ہیں، اس کو نور سے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اور اس میں 70,000 پردے جواہرات کے تھے، اور مسافت ایک ایک پردہ کی 500 برس کی راہ تھی۔ آخر وہ طے کر کے مقام رف رف میں جو اسرافیل کی جگہ ہے وہاں پہنچے، اور عرش نے وہاں سے جلدی سے اٹھا لیا۔ خطاب آیا جناب باری تعالی سے کہ اے حبیب آگے آؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سرکار نے چاہا کہ نعلین پاؤں سے اتارے، تب عرش مجید جنبش میں آیا۔ آپ نے نعلین مبارک سے پاؤں سے اتارے، تب عرش مجید جنبش میں آیا۔ حکم الہی ہوا، اے حبیب نعلین مت اتارو، مع نعلین کے آؤ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا الہی، موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ وہ 40 روزے رکھیں اور اپنے پاؤں سے نعلین اتار کر طور سینا پر آئیں، اور یہ مقام تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے، کیوں کر میں نعلین سمیت ہوں۔ پھر حکم ہوا، اے حبیب، موسیٰ علیہ السلام کو اس واسطے نعلین اتارنے کا حکم دیا تھا کہ خاک کے طور سینا کا ان کے پاؤں سے لگے، جس سے ان کو بزرگی حاصل ہو، اور تیری خاک کے نعلین سے عرش کی بزرگی دوں گا۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے دیکھا کہ داہنی طرف کے 312 ممبر ہیں، اور بائیں طرف ایک ممبر بڑا عظیم الشان جڑوں جواہرات سے جڑا ہوا نظر آیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ممبروں کا احوال دریافت کیا۔ خطاب آیا کہ داہنی طرف کے سب ممبر اور پیغمبروں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بائیں طرف کا ممبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا ہے، کیونکہ عرش کے دائیں طرف وحشت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے۔ جس وقت کہ تو بائیں طرف ممبر پر بیٹھے گا تو ضرور کہ دوزخیوں کا گزر اسی طرف سے ہوگا، اور اسی وقت اگر کوئی تیری امت میں سے دوزخیوں میں شامل ہو جائے گا تو اس کی شفاعت آپ کریں گے تو میں ان کو بخشاؤں گا۔ عرض کی، کوئی گناہ گار تیری امت میں سے ہمیشہ دوزخ میں گرفتار نہ رہے گا۔ پھر رف نے آ کر مجھ کو اٹھا لیا اور حجاب کبریائی تک پہنچا کر وہاں بھی غائب ہوا، اور میں اسی جگہ تنہا رہا۔ جب مجھ کو خوف کبریائی ہوا، تب ناگاہ مانند آواز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ آواز میں نے سنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توقف کر کے، بے شک پروردگار تیرا صلوات میں مشغول ہے۔ اس دم میں نے اس آواز سے متعجب ہو کر کہا، یا الہی، اس جگہ آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی؟ لیکن اس آواز سے وحشت میری جاتی رہی، اور میں نے عرض کی، جناب باری تعالی، یا الہی، تو نماز پڑھنے سے پاک ہے، اور آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی؟ حکم ہوا، اے میرے حبیب، صلوات میری رحمت ہے تجھ پر اور تیری امت پر، اور آواز ابو بکر کی کسی اس واسطے تھی کہ تیرا یار غار ہے اور آپ کا وفادار ہے۔ بس ایسے مونس کی آواز سننے سے وحشت تیری اس مقام میں رفع ہوگی، اس واسطے میں ایک فرشتہ بصورت ابو بکر کے پیدا کیا، اور اس کی آواز مثل ابو بکر کے ہے، اور اس نے آواز دی تھی، چنانچہ اس سے تیری وحشت جاتی رہی۔ اور بعد نے یوں بھی روایت کی ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا، اس وقت ایک قطرہ پانی کا کہ شیریں زیادہ شہد سے اور زیادہ ٹھنڈا برف سے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، اور اس سے علم اول و آخر کا معلوم ہوا، تب وحشت دل سے جاتی رہی۔
پھر 70,000 پردہ نور سے گزر کر قاب قوسین میں پہنچے اور وہاں سے احادیث کا ظہور پایا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور احادیث کا دیکھا تو فوراً ہی اپنا سر مبارک سجدہ میں رکھا اور پھر ایک آواز آئی، اے دوست میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہر قسم کی عبادت خواہ وہ مالی ہو یا بدنی یا روحانی اللہ کے واسطے ہے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہے تجھ پر اے نبی اور رحمت اللہ تعالیٰ کی اور برکتیں اس کی۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام ہو ہم پر اور سارے نیک بندوں پر۔ پھر اسی مقام میں فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ اس مقام میں اس واسطے نہ کہا کہ وہاں کوئی مشرک نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے اس وقت کہا کہ اس کو ہر نماز کے قاعدے میں پڑھا کیجیے، اور پھر فرمایا، اے حبیب میرے عرش و کرسی لوح و قلم زمین و آسمان نباتات و جمادات بلکہ جز و کل مخلوقات 6,000 عالم خشکی اور 12,000 عالم طریقے اور آفتاب اور مہتاب اور ستارے اور بروج اور وحشت اور دوزخ تیری محبت کے سبب سے میں نے بنائے ہیں، اور اس وقت تیرے واسطے اجازت ہے، جو چاہے سو مانگ اور میں تیری مانگی ہوئی مراد کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پوری کروں۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر خداوند قدوس سے عرض کی، میں امت گناہ گار رکھتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، لہذا امت کے گناہ بخش دے اور اس کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تہائی گناہ تیری امت کے بخشے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کی، یا الہی تمام گناہ میری امت کے اپنے فضل و کرم سے بخش۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، میں نے تیری امت کے آدھے گناہ بخش دیے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض پیش کی تو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، جو کوئی صدقے دل سے کلمہ طیبہ ایک بار پڑھے اور اس کے مضمون پر کامل اعتماد کرے گا، اس کو میں ضرور بخشوں گا، اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ کفر و شرک تک پہنچا ہوگا تو اس کو ہرگز نہ بخشوں گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے نجات نہ دوں گا۔ پھر حکم ربانی ہوا کہ اے دوست، تو نے دنیا کی تمام فقیری اور غریبی اختیار کی، اگر دنیا فانی ہے مگر دنیا چاہے تو تمام جمادات اور نباتات وغیرہ وغیرہ کو سونا چاندی بنا دوں اور دنیا کو دار القرار کر دوں، اور یاقوت اور زمرد اور لؤلؤ اور مرجان جا بجا پیدا کر دوں، تاکہ اپنی امت کو لے کر ابدال آباد سے بے موت کے گزران کروں اور تمام نعمتیں بہشت کی وہیں موجود کروں۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر مناجات الہی کی۔ دنیا فرمایا کہ یہ مردار النجس ہے، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یعنی دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، اور میرے لیے تو دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، اے حبیب سوال جبرائیل کا تو بھول گیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا الہی تو دانا اور بینا ہے اور سوال کا تو خوب جانتا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے یہ حکم ہوا، اے حبیب سوال جبرائیل کا تیسرے دوستوں اور اصحاب کے واسطے میں نے منظور کیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، یا رسول اللہ مجھے تمنا ہے کہ قیامت کے دن اپنے بازوؤں کو پل صراط پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر ان کا کرواؤں۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کے واسطے عرض کیا، تب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نعمتیں بہشت کی دیکھی، اور جو مکان اہل بیت اور اصحاب کبار کے واسطے تیار ہوئے ہیں جدا جدا دے کر حمد و ثنا خالق و مقام کی بجا لائے۔ اور جناب باری تعالیٰ سے حکم آیا کہ اے
اے دوست تو مکان اپنی امت کا دیکھ کر خوش اور راضی ہو۔ تب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض کی کہ الہی بندے کو کیا طاقت ہے کہ اپنے خدا کی نعمت سے ناراض ہو۔ تب جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا یہ سب نعمتیں بہشت کی میں نے تیرے دشمن کے واسطے حرام کی ہیں۔ اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبقات دوزخ کے دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے اور دوزخ کے طبقات کا ملاحظہ کرتے رہے۔ پہلے طبقہ میں یہ نسبت طبقات دوسرے کے رنج و عذاب کم تھا، پھر دیکھا کہ اس کے اندر 70,000 دریائے آتشی ناپیدا کنار ایسے جوش و خروش سے بہتے تھے کہ اگر تھوڑا سا بھی شور اس کا اس دنیا میں پہنچے تو خلقت زمین کی زندہ نہ رہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے جو دوزخ کا دروغہ ہے پوچھا کہ یہ طبقہ کس خلقت زمین کے واسطے بنایا گیا ہے؟ اس نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ شرم و حیا کی وجہ سے آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو، شاید آج اس کا تدارک ہو سکے۔ تب پھر مالک نے رو کر عرض کی کہ یہ طبقہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے واسطے تیار ہوا ہے، لہذا آپ اپنی امت کو بہت زیادہ نصیحت فرمائیے اور اچھی طرح سمجھائیے تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں، ورنہ قیامت کے دن مجھے مجال تخفیف عذاب و رنج کی مطلق نہ ہوگی۔ تب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر اپنا امامہ مبارک سر مبارک سے اتار کر دیدہ مناجات کرنے لگے کہ الہی مجھے اس کے دیکھنے سے ایسا خوف آیا ہے کہ مجھے تاب و طاقت اس کے دیکھنے کی نہ رہی، اور امت تو میری بہت ہی ناتواں اور ضعیف ہے، وہ کیوں کر اس عذاب کو برداشت کرے گی؟ الہی تو غفور رحیم ہے اور مجھ کو تو نے امت کا پیشوا بنایا ہے اور عزت آبرو بھی میری تیری قدرت کے قبضے میں ہے۔ بس پھر حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے حبیب تو کچھ غم نہ کر، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت سے اتنے لوگ بخشوں گا کہ تم ان سے راضی رہو گے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا قسم ہے تیری ذات پاک کی، میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک ایک شخص بھی کو بھی میری امت میں سے بہشت میں نہ لے جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 90,000 کلمات راز و نیاز اور امر و نہی کے ارشاد کیے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ ہر روز 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے ہر سال میں تم پر اور تمہاری امت پر میں نے فرض کیے ہیں۔ کہ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر الحاح وزاری کی، پھر کہا یا الہی میری امت ضعیف اور ناتواں ہے، عمر بھی تھوڑی ہے اور اس قدر بار گراں نہ اٹھا سکے گی۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا ہر روز 50 وقت نماز اور 3 مہینے کے روزے فرض کیے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا اگر رات دن میں 5 وقت کی نماز اور 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہوں تو پھر بخوبی ادا ہو سکیں گے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا میں ارحم الراحمین ہوں، اس وجہ سے اے میرے حبیب جو دل میں تو نے ارادہ کیا ہے وہ میں نے قبول کیا، اور 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزوں کا ثواب تجھ کو ملے گا، میں نے تجھ کو یہ بخشا۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہ باری تعالیٰ سے عرض کیا یا الہی میری امت مجھ سے پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدیہ اور تحفہ ہماری واسطے عنایت فرمایا تو میں ان کو کیا خوشخبری دوں گا۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اول نماز 5 وقت کی اور روزے 1 مہینہ رمضان المبارک کے اور 30,000 کلمات دینی اور دنیاوی ان کو دینا، اور 30,000 کلمات جو رازداری کے ہیں اس کا کسی سے نہ کہنا، اور باقی 30,000 کلمات جو ہیں اس کو چاہو کہو یا نہ کہو۔ تب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور پھر اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر عرض کی یا الہی جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے یہ میں کس کو کہوں اور کون میری امت اس بات کا اعتبار کرے گا؟ جب جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا پہلے تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو، وہ تمہاری بات کو سچ جانے گا، بعد اس کے ہر ایک مانے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر بجا لائے اور پھر بارگاہ الہی سے رخصت ہوئے اور رف پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام منتظر تھے، براق لے کر آگے بڑھے۔ پھر وہاں سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر بیت الاقصیٰ میں پہنچے اور نبی المرسل وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان
ان سبوں نے دیکھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور معانقہ اور مصافحہ کی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور جملہ انبیاء کرام نے مقتدی ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے، حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان پر پہنچا کر اور براق سے لے کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لائے تو بستر کو گرم پایا اور جس جگہ پر وضو کیا تھا وہاں سے پانی کو بہتے اور حجرے کی زنجیر کو ہلتے ہوئے دیکھا، اور واقعہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ